السلام علیکم دوستو، میرا نام عدنان رؤف راجپوت ہے اور پاکستان ٹریولنگ پیشن کے ساتھ حاضر ہیں۔ پاکستان دنیا بھر میں بدنام ہے ونی کی وجہ سے، سیاہکاری کی وجہ سے، کاروکاری کی وجہ سے۔ تو میں نے دنیا میں اور جگہ بھی دیکھا، میں نے کہا اور جگہ بھی یہی حال ہے یا کچھ بہتر ہے؟ تو جب انگلینڈ کی طرف دیکھا میں نے کہا سب سے سیف ہے، تو لندن کے حوالے سے رپورٹ میں نے نکالی اور میں دیکھ کے حیران رہ گیا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پاکستان سے جڑا والا فیصل آباد کے ساتھ منسلک ایک ایریا ہے۔ 21 سالہ حنا بشیر کے نام سے ایک لڑکی تھی جو گاؤں سے پڑھنے آگے لندن چلی گئی، اور اس کے خوابوں کا یہ تھا کہ میں وہاں سے جا کے پی ایچ ڈی کروں گی، اور اس کو جون کے مہینے میں اسی کے گاؤں کے ایک لڑکے نے وہاں اس کو قتل کر دیا۔ اس وقت اوور آل لندن میں لیڈیز کی سیفٹی کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی نے یہ خبر جب چلائی تو میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا اس پہ تو ایک رپورٹ بن سکتی ہے، تو وہ آپ کی نظر کروں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اپریل 2020 سے لے کر مارچ 2021 تک ویلز کے اندر 177 عورتوں کا قتل کیا گیا، اور جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو اس میں 90% جو قتل جن لوگوں نے کیا وہ 90% مرد حضرات تھے۔ ستمبر 2020 سے لے کر اگست 2021 تک 41,000 جو ہے جنسی تشدد کے کیسز ہوئے اس میں، اور یہ پچھلے سال کی نسبت 13% زیادہ تھے، جس میں سے ریپ کیسز 1.3 کیسز چارج ہوئے، جس میں معمولی سزائیں اور لوگوں کو پکڑا گیا اور جرمانے کیے گئے۔ 2020 سے لے کر 2021 دسمبر تک گھریلو تشدد کے حوالے سے جو کیسز رپورٹ ہوئے وہ 90,000 سے زیادہ ہیں، جو پچھلے سال سے بھی 7% زیادہ ہیں۔ کچھ لوگوں کا انہوں نے انٹرویو لیا اور اس انٹرویو میں لوگوں نے کہا کہ لندن عورتوں کے لیے اب ویسا سیف نہیں ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ وجوہات کیا ہوئی کہ جب لوگ علیحدہ رہتے ہیں اور وداؤٹ فیملی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈپریشن آتا ہے۔ جب آپ حد سے زیادہ آزادی کے متا ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آج آزادی آزادی آزادی، تو آزادی کے چکر میں ہوتا کیا ہے کہ عورتوں کی چاہے مردوں کی آزادی ہو، جب آپ بالکل گھر سے علیحدہ، ایک فیملی سسٹم سے آپ علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ پھر آپ کے اندر کوئی سینئر سٹیزن نہیں ہوتا، کوئی فیملی ممبر نہیں ہوتا جو آپ کو روک ٹوک کرے، جو آپ کو سمجھائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور آپ غلط میں اپنی تمام حدیں پھلانگ جاتے ہیں۔ اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جب جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی میچیور ہوتے ہیں، تو جب آپ لوگوں کی ریلیشنز وہاں ٹوٹتے ہیں، جو انڈیویجول ریلیشنز ہوتے ہیں، آج کل جو ایک نیا دور چل پڑا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس حد تک ہوتا ہے کہ جب عورت آزاد ہے اور وہ اپنی راہ بدلتی ہے، تو اس کے ساتھ جو اس کا پارٹنر ہے وہ یہ برداشت نہیں کرتا، وہ اسے قتل کر دیتا ہے، وہ اسے جنسی تشدد کر دیتا ہے۔ گھروں کے اندر بھی لوز ٹیمپر اس حد تک ہو گیا ہے کہ دیکھیں، ایک بڑی واضح بات ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا اصول جو ہے جس کے اوپر یہ پوری دنیا چل رہی ہے، وہ اس کو امر کہتے ہیں۔ امر کہتے ہیں حکم کو۔ خدا تعالیٰ نے جو حکم دیا، جب اس کو اگر انسان نہیں مانے گا تو اس نے دوزخ میں جانا ہے۔ استاد نے حکم دیا، اس کو شاگرد نے نہیں مانا تو وہ کامیابی سے دور ہو جائے گا۔ تو یہ ساری ناکامیاں اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم فیملی سسٹم سے بہت زیادہ دور ہو رہے ہیں۔ تو جو فیملی سسٹم آپ کے آس پاس ہے، جو وقت آپ اپنی فیملی کے ساتھ گزار رہے ہیں، بے شک آپ کی پرائیویسی ہے، لیکن پرائیویسی کے نام پر اتنا الگ مت ہو جائیں کہ لوگ آپ کو مار کے چلے جائیں، لوگ آپ غلط راہوں پہ چلے جائیں، آپ کو روکنے والا ہی کوئی نہ ہو، کوئی کندھا ہی نہ ہو جس کے اوپر آپ نے اپنا رک کے اپنا درد بیان کرنا ہو، جس پر سر رکھ کے آپ رو سکیں، جس کے ساتھ مشورہ کر سکیں۔ آپ اتنے الگ راہوں کے مسافر بن جاتے ہیں کہ پھر آپ کی کبھی واپسی ہوتی نہیں ہے۔ تو اس وقت ایک زارا ایلن کے نام سے تھیں، ان کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہوا، اور اس کا #، زارا #، ہر نیم کے نام سے وہ بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ فیمس ہوا۔ ایک ڈاکٹر روما طاہر ہیں، انہوں نے ایک ریزن یہی بیان کیا جو میں آپ سے بات کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ فیملی سسٹم سے دور ہو گئے ہیں، انڈیویجول فلیٹوں میں رہ رہے ہیں، ریلیشنس میں رہ رہے ہیں، تو ہو کیا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ اٹریکشن ہی نہیں ہے۔ آپ کو یہ ہے کہ 5 ڈے ویک آپ نے کام کیا اور 2 دن جو آپ کر سکتے ہیں انتہا تک، تو وہ آپ جا رہے ہیں۔ دیکھیں اسلام میں جو لمیٹیشن ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہیں۔
یہاں پاکستان کے اندر بہت ساری جگہ ایسا ہو رہا ہے، بھائی نے اپنی بہن کو گولی مار دی، غیرت کے نام پہ قتل ہو گئے، اور بہت ساری. اب وہ میں ایک نیوز اس کی دیکھ رہا تھا، اس میں اس ایک بھائی نے غیرت کے نام پہ اپنی بہن کو قتل کر دیا. وہ جو خاتون تھی مرحومہ، وہ سوشل سلیبریٹی تھی. وجہ یہ تھی کہ وہ آزاد خیال تھی، وہ اپنی لائف گزار رہی تھی، گھر سے 6 مہینے غائب تھی. وہ عید گزارنے آئی، ان کو اس کے بھائی نے بات چیت ہوئی اور تکرار ہوئی اور اس نے تو گولی مار دی. جب اس کا بیان لیا گیا تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جی مجھے کوئی شرم نہیں ہے اور مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، اور میں نے اس کو صرف غیرت کے نام پہ مارا ہے کہ یہ ہماری عزت خراب کر رہی ہے. اب یہاں پر ایک بات یہ آ رہی ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں، ٹک ٹاک پہ وائرل ہو رہی ہیں، کچھ پیسوں کے حوالے سے اور کچھ اپنی خود پسندی کے حوالے سے، تو ہو کیا رہا ہے کہ وہ تمام لمٹس کراس کر رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ اب ایک بھائی ہے، اس کو گلی میں جا رہے ہیں 4 لڑکے، بولتے ہیں یار تمہاری بہن کی ویڈیو دیکھو یہ کیسی آئی ہوئی، یہ جگہ جگہ اس کی ویڈیوز چل رہی ہے. تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ تو وہ جس کی تعلیم نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ جس کو کسی نے گائیڈ نہیں کیا کہ تحمل کیا ہے اور برداشت کیا ہے اور گائیڈ لائن کیا ہے، آپ کس طرح اس مسئلے کو ٹیکل کر سکتے ہیں، وہ سیدھا جا کے بندوق نکالے گا، اس نے آ کے گولی مار دی. تو ایسی کئی ہماری بہنیں ہیں، کئی ہماری مائیں ہیں جو روزانہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں قتل ہو رہی ہیں. میں پاکستان کا پورا ونی کا سیاہ کاری کا چیپٹر ایک آپ لوگوں کے لیے تیار کر رہا تھا، لیکن وہ اتنا سینسیٹیو تھا کہ اس کو شائع کرنا جو ہے میرے لیے مسئلہ ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ گھر میں جب اگر ہماری کوئی بچی آزادی چاہ رہی ہے تو اس کی آزادی کی لمٹ آپ اس کو بتائیں کہ بھائی آپ یہ حدود ہیں، آپ اس کے تحت آپ چل سکتی ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیگم اور وہ کچھ معاملات میں بالکل آؤٹ ہوتی جا رہی ہیں، تو اسلام میں اس کا طریقہ کار ہے طلاق کا کہ آپ اس سے علیحدگی اختیار کر لیں. آپ اس سے سب سے پہلے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اسے بات چیت بند کریں، اس کو سمجھائیں، جو نکاح کے گواہ ہیں ان کو بٹھا کے ان کو بات سمجھائیں. اگر وہ یہاں سے نہیں ہو رہا، آپ اس کو اپنے ساتھ بستر سے علیحدہ کر دیں. یہ عورت کے لیے بڑی سزا ہے. اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتی تو آپ اس کو اس حد تک اس کو زد کوب کر سکتے ہیں جس سے اس کو نشان نہ آئے. اور اس کے بعد بھی اگر یہ معاملہ نہیں ہو رہا تو 90 دن تک آپ اس کو ٹائم دیں. پہلے حیض سے لے کر تیسرے حیض تک آپ اس کو ٹائم دیں 90 ڈیز کا، اور اس میں سوچیں کہ یار یہ میں جو اسٹیپ لینے جا رہا ہوں صحیح، کیونکہ خدا کے نزدیک سب سے تکلیف دہ مرحلہ، تکلیف دہ کام جو ہے نا طلاق ہے. تو اگر یہ بھی معاملہ نہیں ہو رہا تو آپ پھر اس کے بعد علیحدگی اختیار کریں، لیکن یہ نہیں کریں کہ ایک اس وجہ سے کسی انسان کی جان لے لیں. تو ایسے لوگ جن کی بہنیں یا جن کی بچیاں آؤٹ ہو رہی ہیں اور وہ نافرمان میں کاؤنٹ ہو رہی ہیں اور وہ سوشل میڈیا کے تحت ایسے کام کر رہی ہیں، پاکستان کی کچھ بچیاں ہیں جو ایسے غیرت مند گھرانوں کی، لیکن وہ بچیاں باہر آ گئی ہیں اور وہ اس حد تک جا رہی ہیں آؤٹ کہ وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا. فیشن کے نام پہ، سوشل میڈیا کے نام پہ وہ اتنی آگے چلی گئی ہیں کہ لوگ ان کا نام لیتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے ہیں. تو ان کا طریقہ کار واپسی کا یہی ہے کہ گھر والے پیار محبت سے طریقے سے ان کو لے کر آئیں، اور ان کو جو ان کی لمیٹیشن ہے جس میں وہ ترقی کر سکتی ہیں، جس میں وہ پڑھ سکتی ہیں، جس میں وہ جا سکتی ہیں. کیونکہ ایک بچی کا کام، اب یہ جڑا والا سے ایک بچی گئی ہے ہنا بشیر، یہ PhD کرنے گئی تھی. اس بچی کا کیا قصور تھا؟ وہ گاؤں سے سارے لوگوں سے مخالفت کر کے اس کے باپ نے اس کو باہر بھیجا. اب وہ باہر جب گئی ہے اور اس کا یہ تھا میں PhD کر کے آؤں گا، لیکن ہوا کیا؟ وہاں وہ قتل ہو گیا. اور اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت لندن کے اندر بھی سیف نہیں ہے. تو ہم پاکستان کو کیا کہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برائیاں صرف پاکستان میں نہیں ہیں اور بہت ساری جگہ پر ہیں، اور عورت کا استحصال ہر جگہ ہو رہا ہے. خدا را اس کو بند کریں، آپس میں پیار محبت سے، گفتگو سے، مصالحت سے کام کر کے اس مسئلے کو نپٹائیں. اپنا اور اپنے آس پاس والوں کو خیال رکھیے گا. عدنان رؤف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.